أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فتنوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور اللہ رب العالمین فتنوں سے ڈرا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اس فتنے سے بچ جاؤ. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں آتا. وہ ایسا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ جو بڑے بڑے نافرمان ہیں ان پر تو وہ آتی ہی آتی ہے، لیکن وہ نیک لوگوں کو بھی آ جاتی ہے. اس میں عام لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ آزمائش، وہ فتنہ، وہ صرف تم میں سے خاص طور پہ ظالموں کو نہیں آئے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فتنے کا ذکر فرمایا ہے اور فتنے سے ڈرایا ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سونے چاندی کو، لوہے کو، دھات وغیرہ کو آگ میں ڈالنا، آگ میں ڈال کر تپانا کہ جس سے کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، جو خالص زیور ہے، خالص دھات ہے، وہ نیچے بیٹھ جائے، اور وہ جو کھوٹا ہے، جو اس کے اندر ملاوٹ ہے، جو اس کے اندر کھوٹ ہے، وہ اوپر آ جائے. تو اس کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں. تو ایمان والوں کی بھی اس انداز سے آزمائش ہوتی ہے. مشکل حالات آ جاتے ہیں، اور مشکل حالات میں اب ایمان والوں کا دعویٰ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ان کا دعویٰ تو تقدیر پر ایمان کا ہے کہ کوئی ہمارے لیے خیر کی بات ہے، ہمارے لیے کوئی مصیبت کی بات ہے، کوئی شر ہے، کوئی خیر ہے، تو وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. والقدر خیرہ و شرہ، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے. اب جب خیر اور شر ہمارے اعتبار سے وہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے تو وہ سراسر خیر ہی ہوتی ہے. ہر چیز جس کو ہم اپنے لیے شر سمجھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے. اگر ہم اس میں، اس آزمائش میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں وہ چیز خیر یا شر لگتی ہے. ہمارا ایمان ہے دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور دونوں کے بارے میں ہمیں دین اسلام میں ہدایات دی گئی ہیں. دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے کہ کوئی نعمت آئے، کوئی خیر آئے، کوئی انعام آئے، تو انسان کبھی بھی نہ کہے کہ یہ میرے علم سے ہے، میری صلاحیت سے ہے، میرے زور بازو سے ہے، میرے کرنے سے ہے. یہ فرعونوں کا، قارونوں کا، شدادوں کا کام ہے، ظالموں کا کام ہے. ظالم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز میری وجہ سے ہے.
शैतान ने सबसे पहले अना खैरुम मिन्हु, अपने बेहतर होने का, अपने अफजल होने का दावा किया था और उसकी निस्बत अपनी तरफ की थी। और अगर तो वो क्या करता है मोमिन जब नेमत आती है अल्लाह की तरफ से तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये सरासर अल्लाह का एहसान है, ये मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं है, मेरी कोई ज़ाती फजीलत नहीं है, ये अल्लाह का मुझ पर एहसान है। अगर अल्लाह ने मुझे कोई सलाहियत दी, अगर अल्लाह ने मुझे कोई नेमत की, अगर कोई किसी नेकी की वजह से है तो इस नेकी की सलाहियत भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी हुई है, तो इसका इनाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, इसमें मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा शुक्र अदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर, जिस मक्का से आपको निकाला गया, आप वहाँ जब फातिहाना दाखिल होते हैं तो आपका सर मुबारक ऊँटनी की कोहान पर झुका हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए शुक्रगुजारी की अमली कैफियत। और अगर मोमिन को मुसीबत आए तो मुसीबत भी तो एक आजमाइश है, वो हम उसको बुरा समझ रहे हैं, हम उसको शर समझ रहे हैं, उसके अंदर अल्लाह ने हमारे लिए खैर रखी है। वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, शायद कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानते हैं तुम नहीं जानते। हम पर आजमाइश आती है, बीमारी आती है, मुसीबत आती है, तो हम समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हैं वो दूसरों पर इनाम कर रहे हैं, हम पर इनाम नहीं कर रहे, हम पर मुसीबतें आ रही हैं। हालांकि हमें क्या पता ये हम पर मुसीबत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इनाम हो, क्या पता ये हम पर मुसीबत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे साथ मोहब्बत की दलील हो। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, कि जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आजमाइश में मुब्तला करते हैं। तो क्या पता इसके अंदर हमारे लिए कितनी खैर छुपी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे गुनाह माफ़ करने हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दर्जात बुलंद करने हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत में हमारे लिए एक मकाम मुकर्रर किया है जन्नत का, फजीलत का। हमारे अमाल टूटे फूटे हैं, हम अपने अमाल के ज़रिए उस दर्जे तक नहीं पहुँच सकते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आज़माइश के ज़रिए हमें उस दर्जे तक पहुँचाना चाहते हैं। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। मोमिन के लिए तो यानी दो ही हालतें हो सकती हैं, या नेमत की या मुसीबत की, दोनों ही हालतें खैर हैं, सरासर खैर हैं। दोनों फितना हैं, दोनों आजमाइश हैं। खैर कब हैं वो हालतें, जब हम दोनों हालतों में अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक हमारा रवैया होता है। ये नहीं कि नेमतें आ रही हैं तो हम बड़े खुश, मुसीबतें आ रही हैं तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर शिकवे शुरू कर दें, अल्लाह की शिकायतें लोगों को लगाना शुरू कर दें। अल्लाह ने तो ये किया मेरे साथ ये हुआ, मुझ पर ये मुसीबत आई, मुझ पर ये मुसीबत आई। किसका शिकवा किससे कर रहे हैं? क्या ये शिकवा करने से मुसीबत दूर हो जाएगी? दूर फिर भी नहीं होनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़म्मत की है उस शख्स की, और अल्लाह माफ़ करे बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि नेमत आती है तो बड़े खुश, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। इंसान का हाल, इंसान का मामला तो ये है, जब उसको उसका रब आज़माता है, फ़अक्रमहु उसको इज़्ज़त देता है, व नअमहु उस पर नेमतें करता है, फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन बड़ा खुश होकर कहता है अल्लाह ने तो मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह ने तो मुझ पर इनाम किया, बड़ा खुश होता है।
اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے نعمت کی، انعام کی، اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، لیکن جب دوسری آزمائش ہوتی ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ آزمائش کرتا ہے کہ رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا، وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ، نعوذ باللہ۔ یعنی جب نعمتیں آئیں تو ہم بڑے خوش کہ یہ نعمتیں آنی چاہیے تھیں، ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں پر نعمتیں آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں، کوئی مصیبت آئی، آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، تو ہم نے شکوے شروع کر دیے، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا۔ جب وہ نعمت اللہ کی طرف سے تھی اور وہ خیر تھی، تو اگر یہ مصیبت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کیوں نہیں ہے، اور یہ خیر کیوں نہیں ہے، پھر اس پہ شکوہ کیوں ہے اللہ رب العالمین سے؟ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خیر بھی اللہ کی طرف سے انعام ہو سکتا ہے مومن کے لیے اگر اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہو سکتا ہے اگر اس پہ صبر کیا جائے، تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلا جائے، تو دونوں حالتیں آزمائش کی ہیں، دونوں آزمائش ہیں، فتنہ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دیں گے، بدلہ دیں گے تمہارے عمل کے مطابق۔ تم نے خیر کی آزمائش میں کیا رویہ اختیار کیا، مصیبت کی آزمائش میں تم نے کیا رویہ اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آزمائش نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کسی کے لیے خیر ہی خیر، نعمت ہی نعمت بن جائے۔ ممکن ہے کافر کے لیے ایسا ہو جائے ظاہراً، مومن کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن نے تو ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، جب اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے کو اللہ رب العالمین نے ثابت کرنا ہے دنیا میں، اس مومن کے سامنے بھی اور دیگر لوگوں کے سامنے بھی، کہ یہ بندہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اللہ تو اگر ہمیں پیدا نہ بھی کرتے، ہمیں پیدا کیے بغیر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر، اللہ نے جو ہمارے انجام جنت یا جہنم میں لکھ رکھے ہیں، اگر اللہ ہمیں دنیا میں پیدا نہ کریں، اللہ کو تو ہمارے انجام کو پہلے سے پتہ ہے۔ ہمارے لیے، ہمارے سامنے ثابت کرنے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سزا دیں قیامت کے دن، وہ بندہ آگے سے شکوہ کر دے کہ اے اللہ آپ نے تو میری آزمائش ہی نہیں کی، آپ میری آزمائش کرتے تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ صبر کرتا، میں یہ شکر کرتا، وہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے دنیا میں۔ آزمائش بھیج کر اللہ تعالیٰ اب آزماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو اپنا حال، اس آزمائش میں تمہارا کیا حال ہے، تم نے دعویٰ کیا کیا اللہ رسول پر ایمان لانے کا، نعمت میں شکر کرنے کا، مصیبت میں صبر کرنے کا، لیکن اب دیکھو تمہارا کیا حال ہے، اپنا حال تم خود ہی دیکھ لو، تمہارے ارد گرد کے لوگ تمہارا حال دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العالمین آزمائش بھیج کر، مصیبت بھیج کر اصل میں ہمارے سامنے حجت تمام کرتے ہیں۔ سورہ العنکبوت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ منہ سے آمنا کہہ دیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، آمنا کہہ دیں تو بس، مزید کسی آزمائش کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ پار لگ گئے نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے آمنا، ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کا ثبوت دینا ہے ہم نے۔ ہم پر
حجت مکمل ہو جائے، تاکہ ہمارے سامنے کے لوگوں پر حجت تمام ہو جائے ہمارے بارے میں کہ ہم اپنے دعوے میں کس حد تک سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ لوگ آمن نہ کہیں پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر اللہ نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور اللہ نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا۔ کئی لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، کئی لوگ جھوٹا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں کہ تم نے یہ دعویٰ سچا کیا ہے یا جھوٹا کیا ہے، تو آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑتے۔ یہ آزمائش صرف گناہ گاروں کی نہیں ہوتی، صرف ظالموں کی نہیں ہوتی، یہ نیک سے نیک لوگوں کی ہوتی ہے، بلکہ جو جتنا زیادہ نیک ہو اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ بڑا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مزید آزمائش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنے زیادہ انبیاء کے قریب ہوتے ہیں، جو جتنے زیادہ نیک ہوتے ہیں، ان کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اے صحابہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایمان والوں کو چھوڑیں گے نہیں جس پر وہ ہیں۔ اے صحابہ، تم جس حال پر ہو اللہ تمہیں تمہارے اس حال پہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دے۔ دور صحابہ سے بہترین دور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس دور میں اللہ رب العالمین نے آزمائش کی، اس دور میں اللہ رب العالمین نے فتنے بھیجے، آزمائش کی تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، اور ہوئے۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ رسول کی بات ماننے والے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، زخم لگا ہے انہیں، تکلیف پہنچی ہے، لیکن اللہ رسول کی بات ماننے والے ہیں۔ اور دوسری طرف بدبخت 300 لوگ پہلے ہی سائٹ پہ ہو گئے، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نہیں لڑیں گے، ہم شریک نہیں ہوں گے جنگ میں۔ تو کھرا کھوٹا الگ ہوتا گیا۔ آزمائش آسان نہیں ہوتی، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور سخت آزمائش ہو سکتی ہے، ہمیں اس کی تیاری بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کرنی ہے۔ ہلکی نہیں ہوتی آزمائش، فتنہ ہلکا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ قتل چھوٹی چیز رہ جاتی ہے، انسان فتنے کا شکار ہو جائے اور فتنے میں انسان دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے، شکر اور صبر نہ کر سکے جیسے اللہ رسول کا حکم ہے، تو آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ قتل سے تو آخرت تباہ نہیں ہوتی۔ ممکن ہے ایک شخص، اس کو مظلوم طور پہ قتل کیا جائے، اس کو جان تک گنوانی پڑے، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے آخرت میں۔ تو قتل کیا ہے؟ مرنا تو ہر شخص نے ہے، لیکن ایک بندہ فتنے میں، آزمائش میں کامیاب نہیں ہوا، دین کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، تو فتنہ تو قتل سے زیادہ سخت ہو گیا۔ قتل سے بڑی چیز ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یہ فتنے پہلے بھی آئے، جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے فتنے مزید آتے رہیں گے، زیادہ آتے رہیں گے، کوئی دور فتنوں سے خالی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم
कमवाक़िअ القطر کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں ایسے گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں. تو فتنے آتے رہتے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں گرتے دیکھ رہا ہوں. اس امت کی بعض خصوصیات ہیں. اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آخرت میں اللہ نے اس امت کے لیے بڑی خیر رکھی ہے. اس امت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے آخرت میں جس طرح یہود و نصارہ یا پچھلی قوموں کے ساتھ جو اللہ کی نافرمان تھیں، یا اس امت کی اکثریت. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آخرت میں آسانی کی ہے اس امت سے. آخرت میں اللہ نے اس امت سے ہلکا معاملہ کیا ہے، لیکن دنیا میں اس امت پر فتنے زیادہ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا امتی امت مرحومہ، میری یہ امت مرحوم امت ہے، اللہ کی رحمت ہے اس پر. لا عذاب علیہا فی الآخرہ، اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہے. جعل اللہ عذابها فی الدنیا، اللہ نے اس کا عذاب دنیا میں رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ القتل والزلازل والفتن. صحیح حدیث مبارکہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہے، یعنی باقی امتوں کے مقابلے میں یہ امت بہتر پوزیشن میں ہوگی آخرت میں. اللہ نے دنیا میں آزمائش زیادہ رکھی ہے اس امت کے لیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں ویسے ویسے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم آخری امت ہیں تو قیامت کے قریب فتنے بڑھتے جائیں گے. تو اس امت کے لیے دنیا میں فتنے زیادہ ہیں، قتل کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، اور فتنوں کی صورت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے زیادہ ہو جائیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے. ويكثر الحرج وهو القتل، اور حرج بڑھ جائے گا. حرج کیا ہے؟ قتل. حتی یکثر فیکم المال فیفیض، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، مال پھیل جائے گا، لیکن فتنے بہت زیادہ ہوں گے اس امت میں، خاص طور پر قرب قیامت. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. جو چیز جتنی مشکل ہے ہمیں اس کے لیے اتنی تیاری کرنی ہے. کتنی بڑی مصیبت ہو ہمارے لیے کہ اگر ہم اس مصیبت سے اور اس مشکلات سے، ان فتنوں سے ہم غافل ہوں، ہمیں جائزہ لینا چاہیے ہر وقت کہیں فتنہ تو نہیں آ رہا، کہیں ہم فتنوں کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم آزمائشوں کا شکار تو نہیں ہو رہے. اگر ہم جائزہ لیں گے اپنا، تب ہی ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں گے. اگر ہم پرواہی نہ کریں تو ہم بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ. ہمیں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے، فتنوں سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. 3 دفعہ فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن. خوش بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک انسان وہ تو غفلت میں ہو، اسے کوئی پرواہ نہ ہو اور اللہ رب العالمین اسے فتنوں سے بچا لے. اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی، ہمیں خود جائزہ لینا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا اپنے بچوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا. ہمیں جانچنا ہوگا، پڑتال کرنی ہوگی کہ فتنے کیا ہیں، آزمائشیں کیا ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو ان سے کیسے بچانا ہے. جو فتنوں سے بچ گیا وہ در حقیقت خود نہیں بچا، اللہ کی رحمت سے بچا ہے. لیکن کوشش تو انسان کو کرنی پڑے گی، تدبیر تو انسان کو کرنی پڑے گی. تو خوش بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہی فتنے ہوتے ہیں، فتنے لمبے ہو جائیں تو
ہر وقت فتنے ہوتے ہیں نہیں، کبھی فتنے ہوتے ہیں، کبھی فتنے اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ فتنے آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ یہ منافق بدبخت دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں یا ایک مرتبہ آزمایا جاتا ہے یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی یہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ تو ہر وقت فتنے نہیں ہوتے، کبھی فتنے ہوتے ہیں، کبھی فتنے اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ فتنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للفتنۃ وقفات وبعثات، کہ فتنوں کے لیے وقفے بھی آ جاتے ہیں اور فتنے واقع بھی ہو جاتے ہیں۔ فمن استطاع منکم ان یموت فی وقفاتها فلیفعل، جو بندہ فتنے کے وقفے کے وقت مر جائے، اگر کوئی بندہ طاقت رکھے کہ وہ جب فتنہ نہیں ہے اس وقت مر جائے، فتنے میں مبتلا ہو کر نہ مرے، تو انسان کو ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان فتنوں سے دور رہے، انسان فتنوں میں مبتلا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنوں میں اسے موت آ جائے، فتنے میں مبتلا ہوتے ہوتے اسے موت آ جائے۔ بلکہ بعض احادیث میں تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، فتنہ آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، بادروا بالاعمال فتنا، کہ اے لوگوں فتنے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اکٹھے کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ آ جائے، تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں، تمہاری موت فتنوں میں ہو جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فتنوں سے دور رہیں اور فتنوں میں ہم مبتلا نہ ہوں، اور کہیں ہماری موت اور ہمارا اعمال کا خاتمہ وہ فتنوں کے اندر نہ ہو۔ تم میں سے جو شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ فتنوں کے وقفے کے وقت مر جائے، تو ایک انسان کو فتنوں کے وقفے میں مر جانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایک انسان کو فتنوں سے دور ہو کر مرنا چاہیے۔ موت کو تو پتہ نہیں کسی کو کیا پتہ میری موت کب آنی ہے، تو کیا مطلب ہوا اس حدیث کا کہ اگر ایک بندہ فتنوں کے وقفے کے وقت مر جائے، اگر وہ طاقت رکھے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ موت کا تو کسی کو پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری موت کب آنی ہے، کسی وقت موت آ سکتی ہے۔ جب کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم کسی وقت بھی فتنے میں مبتلا نہ ہوں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو فتنوں سے دور کر کے رکھیں۔ اگر انسان کو احساس ہو کہ میں فتنوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، فتنے آ گئے ہیں، فتنوں نے گھیر لیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے ایک انسان کو اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے، اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 105، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو لازم پکڑ لو، اپنی پرواہ کرو، دوسروں کو چھوڑ دو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہوگے تو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کا وبال تم پر نہیں ہوگا۔ اگر فتنے آ جائیں، لوگ فتنوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو جتنا بچا سکیں، سمجھا سکیں، سمجھانا چاہیے، لیکن اگر لوگ نہیں سمجھ رہے، ہم اپنی پرواہ تو کریں، اپنے آپ کو تو بچا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو بچاتے بچاتے ہم خود فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کی کوشش کرے، فتنوں سے دور ہونے کی کوشش کرے۔ اگر ایک انسان خود فتنے سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو واعظ نصیحت کرتا ہے، دوسرے نہیں مانتے، پھر وہ فتنوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ کوئی اگر فتنے میں مبتلا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کی گمراہی تباہی کا وبال اس پر نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں، آپ بہت زیادہ دعوت دیا کرتے تھے،
قریش مکہ کو بھی، کفار کو بھی، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی. لیکن کتنے بدبخت تھے کہ آپ کی دعوت دینے نے، آپ کے ڈرانے نے، اگر آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، قرآن کہتا ہے. کتنے بدبخت ہیں، ان پر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو اگر کسی پر آپ کی دعوت کا اثر نہیں ہوا تو اس کا نقصان، اس کا وبال آپ پر تو نہیں ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ فتنے کے موقع پر انسان وہ فتنے میں اس طرح کر کے مبتلا ہو جائے، فتنے اسے اس طرح کر کے گھیر لیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچا نہ پائے. انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر دوسرے نہیں بچ رہے تو پھر انسان دوسروں کی پرواہ نہ کرے، اپنے آپ کو بچا لے. کیا کرنا چاہیے اگر ایک انسان کو احساس ہو کہ فتنے ہیں، آزمائش ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جس اللہ نے آزمائش بھیجی ہے، جس اللہ نے فتنہ بھیجا ہے، تو وہ اللہ ہمیں اس فتنے سے دور کر سکتے ہیں. انسان کو اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ استوار کر لینا چاہیے، اخلاص کے ساتھ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ خفیہ طریقے سے اللہ کو پکارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ الْغَرِيقِ. لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، ایسے فتنے آئیں گے، کوئی شخص نہیں بچے گا سوائے اس شخص کے جو اس طرح دعا کرے جس طرح ڈوبنے والا دعا کرتا ہے. اگر ایک بندہ ڈوب رہا ہے، کشتی الٹ گئی ہے، طوفان آ گیا ہے سمندر میں، ایک بندہ جو ہے وہ سمندر میں گر گیا ہے، تو جس طرح وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، جس خلوص کے ساتھ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے اس طرح دعا کرنی چاہیے، اس اخلاص کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے فتنوں سے بچا لے. اس فتنے کے زمانے میں کون بچے گا؟ وہی شخص بچے گا جو اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، جیسے ڈوبنے والا وہ دعا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ سے فتنوں سے پناہ مانگو، ظاہری فتنوں سے بھی، پوشیدہ فتنوں سے بھی. اللہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. جس اللہ نے فتنے بھیجے ہیں آزمائش کے لیے، وہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے دور بھی کر لے، اور اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے دور کر سکتے ہیں. ایک انسان کو اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنی نیکیاں، اس پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، میرے تو بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑے بڑے صدقات ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ انسان فتنوں میں اس طرح کر کے مبتلا ہو جائے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے ہدایت دی ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، اے اللہ تعالیٰ میری یہ نیکی، میرے یہ نیک اعمال برقرار رہیں. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس نیکی کی توفیق کے بعد، اس ہدایت کے بعد دوبارہ میں گمراہی کی طرف لوٹ جاؤں. زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تعالیٰ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، جب آپ نے ہم پر یہ احسان عظیم کر دیا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ تعالیٰ آپ تو خوب عطا کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان والا کون ہوگا، نیکی کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ جس دعا کا ورد کرتے تھے، وہ دعا یہ تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دینا، میرے دل کو اپنے دین سے دور نہ کر دینا، مجھے ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا. جب یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہمیں یہ دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. فتنے کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے.
زیادہ سے زیادہ دین پر تمسک اختیار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نماز، زکوٰۃ، روزے کا، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب قتل و غارت خوب پھیل جائے، جب فتنے آ جائیں، تو اس وقت عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابی مسلمان ہوتے دور کے علاقوں میں، تو وہ ہجرت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ عظیم ترین اعمال میں سے ایک عمل تھا۔ تو فتنے کے دور میں انسان عبادت کے ساتھ تمسک اختیار کرے، زیادہ سے زیادہ نماز، زکوٰۃ، روزے کا، دین کے احکامات پر عمل کرنے کا اہتمام کرے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سے انسان فتنوں سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن۔ گھبرا کر آپ اٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کا دل نہیں سوتا تھا، آپ کا دل جاگتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بیدار ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، اللہ نے کیا کیا خزانے نازل کیے ہیں اور اللہ نے کیا کیا فتنے نازل کیے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات لکی یصلین، کوئی ان حجرے والی عورتوں کو اٹھا دے کہ یہ نماز پڑھ لیں۔ یعنی جس وقت آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کیا کیا فتنے نازل کیے گئے ہیں، اس وقت آپ نے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کوئی میری بیویوں کو اٹھا دے، یہ رات تہجد پڑھ لیں۔ تو گویا کہ تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ انسان کو فتنوں سے دور کر دیتا ہے، یہ انسان کو فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ تو فتنوں کے وقت کیا کرنا ہے؟ فتنوں کے وقت ہمیں عبادت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، ایسا نہ ہو کہ فتنے آ جائیں اندھیری رات کی طرح۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح انسان ایمان کی حالت میں کرے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے فروخت کر دے گا ایک انسان فتنوں کی وجہ سے۔ تو فتنے آنے سے پہلے پہلے انسان کو نیک اعمال کر لینے چاہیے۔ فتنے کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ فتنے کے دور میں کتاب و سنت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، کتاب و سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا شروع کر دیں، سنت کو حرز جاں بنا لیں۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے اس کو اپنا لیں، دانتوں کی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیں۔ جو سنت کو جس نے اپنا لیا وہ بچ گیا فتنوں سے، اور جس نے سنت کو چھوڑ دیا، بدعات کا شکار ہو گیا، تو فتنوں کا شکار ہو گیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو فتنے کا دور ہے، آج بھی بڑے بڑے فتنے موجود ہیں۔ اللہ کا نظام خلافت وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ جمہوریت اور بندوں کا نظام، بندوں کی حکومت، اسی طرح عدالتی نظام ہمارے ہاں آپ دیکھیے، کتاب و سنت کی بجائے لوگوں کا نظام، لوگوں کی باتیں، اور ہماری ہاں جو سزائیں نافذ ہیں وہ سزائیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نافذ نہیں ہیں۔ ہمارے جو نظام تعلیم ہے آپ دیکھیے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ پہلے ہماری لڑائیاں وہ کفار سے ہوتی تھیں، اس میں خیر تھی، اب مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے فوجیوں کو ہلا کر کے کہتا ہے کہ ہم نے اتنے کافر جہنم واصل کر دیے، اتنے خارجی جہنم واصل کر دیے۔ وہ ہمیں ہلا کر کے یہی کہتے ہوں گے؟
تو یہ فتنے کا دور ہے. اس فتنے کے دور میں ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا ہے. اور ہمیں ان فتنوں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لینا. ان چیزوں میں بہت زیادہ گفت و شنید میں اور پوسٹوں میں اور ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ اس میں شکار ہو جائیں اور ہم بحث و مباحثہ کریں. انسان فتنے کے وقت دوڑنے والے سے بہتر ہے کہ ایک انسان کھڑا ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے کہ انسان بیٹھا ہو. فتنے کے وقت ایک انسان اپنے گھر میں ٹھہرے, گھر سے نہ نکلے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں اپنی تلواروں کو کند کر لینا, لکڑی کی تلواریں اختیار کر لینا. اگر کوئی شخص تمہارے مخالف ہو جائے تو تم کیا کرنا, وہ تم پر وار کرے اس کا وار برداشت کر لینا, تم اس پر وار نہ کرنا. تم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے اچھے بیٹے کی طرح ہو جانا. حابیل نے قابیل کو کہا تھا, قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا. اگر تو مجھے قتل کرے گا تو تو اپنے اور میرے گناہ کے ساتھ لوٹے گا. تو فتنے کے دور میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے. ہمیں نماز روزے کا اہتمام کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.